अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो उम्मीद है आप सबके दान बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। सो आज मैं बहुत ही अच्छे वाक़ये पे रिएक्ट करने वाली हूँ जिसके टाइटल से ये लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मिराकुलस वाक़या होने वाला है। सो दिस वाक़या इज़ ऑफ हज़रत इस्कील अलैहिस्सलाम, जिसमें 70,000 मुर्दे ज़िंदा हो गए और जिसे कहा जाता है वैली ऑफ ड्राई बोन्स। सो लेट्स सी इस वाक़ये में क्या है। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। ये शहर यरूशलेम का कोई वीरान और खामोश इलाका था, जहां हजारों मुर्दों की हड्डियां दो पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई थी। एक बुजुर्ग पहाड़ के एक ऊंची चोटी पर खड़े थे और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाए दुआ में मसरूफ थे। हर मखलूक इस मंजर को हैरत ज़दा होकर देख रही थी कि अचानक हवाओं में खनकी बढ़ने लगी और मैदान में बिखरी हड्डियां हरकत में आ गई। उन बोसीदा हड्डियों में गोया जान आ गई और वो आपस में जुड़ने लगे। मौत की ये खौफनाक वादी में ऐसा क्या हुआ जो कौम बनी इसराइल के लिए इबरत की निशान बन गई? वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये मुआजिजा पेश आया? आज हम इस वीडियो में हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम और मौत की वादी के इस कुरानी वाक़े को तफसील से जानेंगे। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम एक नेक, साबिर और बरगुज़ीदा नबी थे। हजरत हिजकील के वालिद का नाम बूज़ी काहिन था, जबकि बाज़ ने लिखा कि आप हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अबरानी जबान में हिजकील के माने अल्लाह की कुदरत के होते हैं। बाज़ उलमा ने कुरान मजीद में मौजूद नाम जुल्किफ्ल को हजरत हिजकील का दूसरा नाम करार दिया है। हजरत हिजकील की बासत का जमाना 622 कबल मसीह का है। रिवायतों से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। जब आपकी बासत का जमाना करीब आया तो वालिदा बहुत ज़ईफ और बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए बनी इसराइल के लोग आपको इब्न अल अजूज यानी बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। हजरत हिजकील हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए थे। हजरत मूसा की वफात के बाद आपके खलीफा अव्वल हजरत यूशा बिन नून हुए। उनके बाद हजरत कालिब बिन यूहन्ना ने बनी इसराइल की इमामत की और फिर उनके बाद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा के जानशीन और नबी हुए। दरअसल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक के इस तवील अरसे में अल्लाह ने बनी इसराइल में बहुत सारे पैगंबरों को मबूस फरमाया, जिनकी दुरुस्त तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल को है। उनमें से चंद पैगंबरों का तज़किरा कुरान मजीद में है, बाज़ का तफसील से तो कुछ का मुख्तसर जिक्र हुआ है। लिहाजा हजरत यूशा और हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ वाक़यात के ज़िमन में उन नबियों का जिक्र अहदीस और अक़वाल में मिलते हैं। हजरत हिजकील नबूवत के ओहदे पर फाइज हुए तो बनी इसराइल में सरकशी और नाफरमानी आम थी। झूठ, मुनाफिकत, रिश्वतखोरी, हसद, कीना मुआशरे में सरायत कर चुकी थी। लोग बेहयाई और बदकारी पर फख्र किया करते थे, जुल्म व जबर करके खुश होते थे। बाप दादा की रस्म रिवाज मजहब बन चुकी थी। कौम इतने फिरकों में बढ़ गई थी कि उनका शुमार मुमकिन न रहा था। इस बदतरीन मुआशरे में हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। आपने अपने कौम के लोगों को सच्चाई और रास्तबाजी की तालीम दी और लोगों को सिरातल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की। लेकिन इन वाज़ और नसीहत का और तबलीग का उन लोगों पर मुतलक असर न हुआ और वो अपनी रविश पर कायम रहे। लिहाजा आपने बनी इसराइल पर आने वाले अजाब और होलनाक तबाही से उन्हें आगाह किया। बाइबल में आपसे मंसूब सहीफा हिजकील मौजूद है, जो बाइबल की आखिरी किताब है। सहीफा हिजकील में आपकी पेशन गोई तफसील से मौजूद है। सन 550 कबल मसीह में बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा यहूदी खौफजदा होकर किलाबंद हो गए। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि बनी इसराइल की तबाही उनके लिए बतौर सजा और सबक है जो खुदा की तरफ से दी गई है।
آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، سو توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ، سارے برے کام جنہیں کر کے تم گنہگار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کے گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن یوں ہی پڑی رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پوری جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ آبدیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوش چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کے زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے متعلق اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے۔
کہ موت سے فرار ممکن نہیں. اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو. So this video is completely mind blowing. MashaAllah, Subhan Allah, the power of Allah Subhanahu wa Taala. ایک جو ہے حزقیل علیہ السلام ہے ان کا نام کا میننگ بھی پاور آف گاڈ دیا گیا ہے, اور دوسرا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تھرو ایک پاور دکھائی کہ 70,000 مردوں کو زندہ کر دیا. سو دس از کمپلیٹلی میراکلس. اور بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ حزقیل علیہ السلام سے ریلیٹڈ یہ واقعہ قرآن میں کہاں ہے. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی چیز دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو نیٹ پہ سرچ کر لیا جائے, یا کہیں بھی جہاں آپ کو بیٹر لگتا ہے کسی بک میں. تو میں نے بھی تھوڑا سا سرچ کیا تھا, تو حزقیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, لیکن ان سے ریلیٹڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قرآن میں آیت اتاری ہے جس سے ایسوسیٹ ہو کے یہ واقعہ آیا ہے. سو قرآن کی وہ آیت میں ہمیں مینشن کر دوں گی. قرآن اس سورہ بقرہ میں جو آیت ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے, اور پھر اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ, پھر علم دیا, بے شک اللہ انسانوں پر مہربان ہے کہ لوگ ناشکر ہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, اور آیت کا میں نمبر یہاں پہ مینشن کر دوں گی, آپ جا کر وہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن اور تفسیر دیکھ سکتے ہیں. دوسرا, سو اکارڈنگ ٹو دا ابن عباس رضی اللہ عنہ, یہ واقعہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ کسی ایک گاؤں میں پلیگ بریک آؤٹ ہوا تھا, اس وجہ سے لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور وہ ایسی جگہ جا کر رہنے لگے جو بالکل فرٹائل تھی, اپجاؤ تھی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر سے 2 فرشتے اتارے جو کہ ایک ویلی کے اوپر تھا, ایک ویلی کے نیچے تھا, اور ان میں سے پھر ان فرشتوں نے ایک اسکریم یعنی چنگھاڑ لگائی, اور وہ سب کے سب انسٹنٹلی مر گئے. تو ان کی باڈی جتنی بھی سڑ گئی اور پیرشڈ ہو گئی اور مٹی میں ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. تو پھر اس کے بعد ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کہیں کسی جگہ پر کوئی پلیگ بریک آؤٹ ہوا ہو, نہ تو اس جگہ پہ انٹر کرو اور نہ ہی اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں جاؤ. تو یہ البخاری کی حدیث ہے. تو اس لیے بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بہت بہتر ہوتا ہے, اس کی ہر آیت سچی. تو جو مورل آف دا اسٹوری وہ یہ ہے کہ موت کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. سو جس طرح سے موت پیچھا کرتی ہے اسی طرح سے ہمارا روزی پیچھا کرتی ہے, اور موت کو کوئی آنے سے نہیں روک سکتا. دس از unpredictable and uncertain. So yes, so we should continually ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So yeah, مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ڈو لائک, کامنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب. سو ملتی ہوں میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. May Allah bless you all.